چانڈیو صاحب پہلے آپ بتائیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی شبہ نہیں کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے، اس کے بارے میں یہ ہر حکمران کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کچھ لوگ ان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. یہ میرے دوست بھی ان میں سے ہیں. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں. یہ پیٹرول لیے آگ بھڑکانے میں لگے. تو آپ کی حکومت کو خراب کرنے کے لیے بھی ان کو آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے، ایک نہیں بہت سارے ہوں گے. ایک نہیں آتا ہے اس ڈیوٹی پہ، بڑے لوگ لگا، اس میں بھی 3-4 لگائے ہوئے ہیں. ایک اینک والا جن لگایا ہوا ہے، اب یہ بھی لگایا ہوا ہے. یہ سب ان میں ہے. ان کو غم ہوا ہے. میں کہتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگوں اس زمانے میں میاں صاحب کے، نواز شریف کے صاحب، کہ ان کو دکھ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم پریشان کیوں نہیں ہے. یہ بھی وہی ہے. ان کو پریشانی، یہ بحران حل کیسے ہو رہا ہے، یہ معاملہ بند کیوں جا رہا ہے، یہ سکول کی طرف کیوں جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو بلاول صاحب سے بات کرنا، ان کا جواب دینا، اس کا مثبت ایک طریقہ کار بننا، یہ ان کی بے چینی کا سبب ہے. ہم سمجھتے ہیں اس ملک جرم ہوا ہے وفاقی سرکار سے. ایسا میں نے پوری اپنی تاریخ میں نہیں سنا نہ پڑھا کہ اس انداز سے ہو. لیکن ہم کہتے تھے، اور بلاول صاحب نے بھی جس مدبرانہ انداز سے اس کو معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہم بات چاہتے نا میر صاحب، بڑھ جاتی. کہاں چلی جاتی؟ ان کا دماغ خراب ہے کہ سندھ حکومت چلی جائے گی. بیٹا سندھ حکومت جائے گی تو رہو گے آپ بھی نہیں. میں کل اسمبلی میں تھا، کہا وہ گورنر راج لگے گا. میرا گورنر راج تو یہاں پریزیڈنٹ راج لگے گا. ایسے تھوڑی ہے. یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ یہاں بے چین کریں گے، پیپلز پارٹی کو خراب کر کے خود بچ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن لوگوں کو پاکستان عزیز ہے میر صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے موت کی بات نہیں کریں گے. جن کو یہاں نظام جمہوریت چاہیے، جو بھی نظام چاہیے، سوائے پیپلز پارٹی چل نہیں سکتا. یہ درویش ہیں، یہ دوسری گلیوں کو دیکھ رہے ہیں. تردید کر رہے ہیں، غلط بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ہو ہی نہیں سکتا. زبیر صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اپیل کی، مطالبہ کیا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں. فوراً آرمی چیف نے ان کو فون کیا اور ایک تحقیقات کا آرڈر دے دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جو ایک بحرانی کیفیت تھی، ایک ہڑتال پہ جا رہی تھی سندھ پولیس، وہ معاملہ ٹل گیا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان اداروں کو مطالبہ کرتی ہے، ان کو انٹروین کرنے کا مطالبہ کرتی ہے جن پر آپ کی پارٹی کی قیادت تنقید کرتی ہے. تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں فرق نظر نہیں آ رہا، اور کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا ایک وضاحت کی ضرورت ہے. جی، جو ہماری پارٹی کا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کو انکلوڈنگ پاکستان کی فوج کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور پاکستان آرمی کا جہاں تک تعلق ہے ان کو پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. بڑا کلیئر سٹانس ہے ہمارا. اب یہ جو واقعہ ہے، اور اس سے جڑ کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکوائری کے لیے ریکویسٹ دی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی فوج کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے، یا پاکستان کی فوج کو جو ان کے کام ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ کام ہیں، جو ملک کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے. جو واقعہ ہوا اس میں جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ اسی ادارے کی طرف اٹھ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، آئی جی پولیس کو یرغمال تو اور کوئی نہیں بنا سکتا، اور جو ابھی تک جو بھی فیکٹس سامنے آئے ہیں، الیجڈلی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جی پاکستانی آئی جی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو سیکٹر کمانڈر کے پاس لے کے گئے. اب یہ واقعے پر کسی نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا. اس واقعے کے بعد کسی کی وضاحت، حالانکہ آئی ایس پی آر چیف نے آ کے یہ تو کنفرم کیا کہ انکوائری ہوگی، لیکن اب انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا نا، کو کہا ہے انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ اصل نہیں، لیکن انکوائری کے بعد پتہ چلے گا. میں نے کہا اس وقت تک میر صاحب کوئی اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. اور کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آئی جی پولیس کو اگر یرغمال بنایا گیا تھا اور لے کے گئے تھے، تبھی تو جا کے 50 سینئر ترین پولیس آفیسرز نے احتجاج کے طور پر کہا کہ ہمیں چھٹی پر بھیج دیا جائے. اور ان کے جو لیٹرز سامنے آئے ہیں
کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا, تو وہ ہیوملیٹ سندھ حکومت نے تو نہیں کیا, یہ بھی بڑا واضح ہے, اور کیوں کرے گی, ایک کامن سینس بھی کوئی چیز ہے. سو ایک جو زیادہ پاورفل ادارہ ہے جو ہمارے نیریٹو کی تقویت ہوتی ہے, کہ جو ہم یہ کہتے رہے ہیں اتنے دنوں سے, جو کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے غداری کر دی ہے, بھائی بات یہ ہو رہی ہے اور وہ کھل کے اب سامنے آ گیا کہ ایک ہر ادارے کا اپنا رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی ایف آئی آر اور اس کے بیسس پر کوئی اریسٹ یا کچھ کرنا تھا تو یہ سندھ پولیس کا کام تھا اور کسی کا کام نہیں تھا. کرنا تھا نہیں کرنا تھا, کس صورتحال میں کرنا تھا. آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی اور میں اس میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں. ایک میر صاحب اگر آپ اجازت 30 سیکنڈ, اس میں جو صرف انکوائری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی آئی جی پولیس کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو زبردستی اٹھا کے لے کے گئے اور ان سے آرڈرز دلوائے گئے. انکوائری اس کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک اسی انسیڈنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں دروازے توڑ کے اندر کیسے گھسے. یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے, نہیں فنڈامنٹل کوسچن ہے جتنا یہ. جی یہ بہت قابل مذمت بات ہے کہ جو کوئی بھی وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا, اگر اس کے گھر میں کوئی اس طرح داخل ہو تو وہ کیا سوچے گا. چانڈیو صاحب, یہ سوال بڑا اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید کرتی ہے, نواز شریف صاحب, اور آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں. تو یہ دونوں پارٹیوں کا نیریٹو موقف مختلف نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ کی کہ یہ جو ہوا ہے مریم نواز کے کمرے میں جانا قابل مذمت ہے, ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بدقسمتی ہے یہ حکومت, یہ حکمران کہ پاکستان کے کسی علاقے کے کلچر اور روایتوں کی حمایت نہیں کرتے, ان کی نمائندے نہیں ہیں. یہ کس کا کلچر ہے ہمیں پتہ نہیں. دوسری بات جو ہمارا, آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مختلف, ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے, نون لیگ الگ پارٹی ہے, اتحاد میں شریک ہے. بہت اتحاد میں ایک نقطے پر ہم ساتھ ہیں, اس حکومت کو گھر جانا چاہیے, لیکن بہت ساری باتوں میں, بہت سارے اتحاد میں. تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے, ہونا بھی وہی چاہیے. اور ایسے کیسے ممکن ہے ایک انارکی پھیلا دیں گے بلاول بھٹو صاحب اٹھ کے ایک واقعہ بنا کر اب جائیں ہم ریزائن کریں گے, اسمبلیاں چھوڑ دیں گے. تو افراتفری تو ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو نکالنا چاہتے, اس کی جگہ حقیقی جمہوری لانا چاہتے. میرا خیال میں ان کو اپیل کرنا کوئی جرم نہیں تھا. بھلا اس ملک کا ادارہ تو ہے نا میر صاحب, اس ملک میں ان پر ابھی اعتماد تو ہے نا. ایسے تو نہیں وہ کل جا رہے ہیں ہم نے ان کو روک دیا ہے, وہ ہیں بیٹھے ہیں, ایک حقیقت ہے. اور ان کا آنا جانا بحرانوں میں, یہ بھی تو بحران ہے, یہ معمولی بات نہیں جو کل وفاقی حکومت نے کراچی میں کیا ہے. یہ حکمرانی کا بحران ہے, اس کا حل سوائے ان کے جانے کے اور کوئی. تو آپ کہہ رہے ہیں کل یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے, وفاقی حکومت. اچھا زبیر صاحب, اب اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان میں الیکشن بھی آ رہا ہے, اگلے مہینے آ رہا ہے, اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور باقی کچھ اپوزیشن پارٹیاں انہوں نے بھی امیدوار کھڑے کیے ہیں. تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے آئیں گے تو پھر پی ڈی ایم کے اندر یہ کس طرح اکٹھی رہیں گی؟ لیکن میں اس سے پہلے یہ چانڈیو صاحب کی بات کم ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو یہ بلیم کر رہے ہیں آپریشن کا, تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف سے کیوں انکوائری کی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ مطلب پھر تو کوئی سینس نہیں بنتا نا. اور پھر کون سے وفاقی حکومت نے, عمران خان کی حکومت نا, انہوں نے کس کے تھرو یہ آپریشن کروایا ہے؟ مطلب کوئی کامن سینس نہیں بنتی نا کہ کس نے پھر گھراؤ کیا آئی جی پولیس کے, اس کا وفاقی حکومت اگر تھی رسپانسبل, اور اگر ہم کنسیڈر کر لیں سیکٹر کمانڈر وغیرہ نہیں انوالو تھے تو پھر کون تھا؟ یہ تو پھر اور ہی بڑا معمہ بن جاتا ہے کہ جی ہم ریکویسٹ کسی اور سے کر رہے ہیں اور بلیم کسی اور کو کر رہے ہیں. یہ پھر وہ ہم یہ خود اس میں سکن کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل پروسیس میں نہیں حصہ لینا چاہیے, اور دوسری طرف سے ہم اس میں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ نہیں تھے قصوروار, آپ کا انسٹیٹیوشن قصوروار نہیں تھا, قصوروار عمران خان تھے. تو عمران خان نے کون سی مخلوق کے تھرو آپریشن کروایا؟ ایک تو بالکل میں آئی ایم ناؤ بالکل کنفیوزڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اور پھر کور کمانڈر انکوائری کریں گے, کور کمانڈر کون سے, مطلب سویلین میٹرز میں وہ کیوں انکوائری کریں گے until unless we are pointing the fingers at them, only then it makes sense. جہاں تک گلگت بلتستان کا, دیکھیں میر صاحب, ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں,
جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, جہاں نہیں ہوگی وہاں ہم الیکٹورل پروسیس پہ اپنے اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے حصہ لیں گے. اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ پارٹی پلیٹ فارم سے حصہ لیتے ہیں تو آپ اپنی کارکردگی کو زیادہ اچھا شو کرنا چاہتے ہیں. جیسے پی ایم ایل این یہ ضرور کہے گا کہ جی پچھلے ادوار میں جو حکومت تھی گلگت بلتستان میں وہ پی ایم ایل این کی تھی اور اس نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا, اور پی وی پی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتی. لائک وائز پی وی پی کو رائٹ ہوگا جو بھی اپنا نیریٹو لے کے جائے, مجھے نہیں پتا, تو وہ پی ڈی ایم اس سے ٹوٹے گا نہیں, بیکاز جو اوور آل بڑا مقصد ہے وہ تو وہی ہے میرا خیال ہے ہدف کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پروسیس دوبارہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہدف کے لیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کرنا پڑے گا ہم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہدف آئین کی حکمرانی ہے, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ہدف عمران خان کو گرانا ہے. جی تھوڑا سا فرق تو ہے. نہیں میرا خیال ہے اب آپ اے پی سی کا وہ پڑھ لیں جو ہوا تھا ریزولوشن تھا, اس میں کیا تھا. ٹھیک ہے.